گھوٹکی میں مسافر بس سے اغوا کیے گئے 19 میں سے 10 مسافر بازیاب۔ ڈاکو نے مسافر بس پر دھاوا بول کر بس میں سوار 19 مردوں کو اغوا کر لیا۔ ڈاکو نے تمام خواتین کو چھوڑ دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق بس میں 25 افراد سوار تھے۔ بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ ڈاکو شدید دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گنے کی فصل میں فرار ہو گئے۔ پولیس اور رینجرز کی جانب سے ڈاکوؤں کا تعاقب جاری۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے سوابی، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار، M3 فیض پور جنکشن سے جناوالا اور M4 شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں تک بند۔ مختلف علاقوں میں قومی شاہراہ پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں کی فضا آج بھی انتہائی مضر صحت۔ اب سے کچھ دیر پہلے لاہور 320 پارٹیکلیٹ میٹر کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق فیصل آباد 569 AQI کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر۔ پشاور میں فضائی آلودگی کا انڈیکس 416 ریکارڈ۔ کراچی اور بلوچستان میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلے کی شدت 5.2 اور گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز کراچی سے 87 کلومیٹر دور سومیانی میں تھا۔ زلزلے سے صدر اور کلفٹن میں گھر اور دفاتر لرز گئے۔ چند گھنٹے پہلے سبی اور گردونوا میں بھی زلزلہ آیا، شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز سبی کے جنوب مغرب میں 53 کلومیٹر دور تھا۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت 12 روپے 32 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد نئی قیمت 180 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بجلی ترسیل کار اور پیداواری کمپنیز کی نجکاری تیز کرنے کی ہدایت۔ ترسیلی نظام میں بہتری کے منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کا بھی حکم۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ نجکاری سے مسابقت پر مبنی مارکیٹ ہی ملک میں توانائی کے مسائل کا پائیدار حل ہے۔ حکومت کا PTI قیادت کو اس کے بانی سے ملاقات کرانے کی اجازت دینے کا اشارہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا رویہ بہتر ہوا ہے۔ PTI والے جیل مینول کی پاسداری کریں تو بانی PTI سے ملاقات ہو جائے گی۔ جیل مینول کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے گا اس کی ملاقات بند ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری نے اپنی ڈگری تنازع کیس میں بینچ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر اعتراض اٹھا دیا۔ کہا آپ بھی جج ہیں، میں بھی جج ہوں، میں نے آپ کے خلاف پٹیشن فائل کی، یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، آپ اس کیس میں میرے خلاف نہیں بیٹھ سکتے۔ 34 سال پرانا کیس ہے، پٹیشن کا جائزہ لینا ہے، وکیل مقرر کرنا ہے، 3 دن کا وقت بہت کم ہے، مہلت دی جائے۔ عدالت نے جسٹس جہانگیری کی زیادہ مہلت دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا انصاف آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے کسی اور کو ملتا ہے۔ عدالت نے کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ مزید سماعت جمعرات تک ملتوی۔ افغانستان میں چھوڑا جانے والا امریکی اسلحہ طالبان فورسز کی بنیادی طاقت بن چکا۔ افغان تعمیر نو کے لیے امریکی ادارے سیگار کی رپورٹ میں انکشاف۔ لکھا کہ امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو پر $145 ارب خرچ کیے۔ اس کا بڑا حصہ افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے مختص کیا گیا، مگر یہ کوششیں افغانستان میں امن و جمہوریت قائم کرنے میں ناکام رہیں۔ امریکہ افغانستان میں $7 ارب 10 کروڑ کا اسلحہ چھوڑ کر آیا، جس میں 4,27,000 چھوٹے ہتھیار، 10,000 گاڑیاں اور 160 طیارے شامل ہیں۔ FBI نے امریکی ریاست کیلیفورنیا اور نیو اورلینز میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ 4 افراد گرفتار۔ لاس اینجلس میں FBI حکام نے پریس بریفنگ میں بتایا منصوبے کے تحت بم دھماکوں سے نئے سال کی تقریبات پر مختلف اہداف کو نشانہ بنایا جانا تھا۔ اورنج کاؤنٹی اور لاس اینجلس میں امیگریشن ایجنٹس اور گاڑیوں کو نشانہ بنانے کا بھی منصوبہ تھا۔ بونڈائی بیچ پر حملے میں ملوث
24 سالہ نوید اکرم داعش سے روابط کے شعبے میں 2019 میں آسٹریلین انٹیلیجنس ایجنسی کے ریڈار پر آیا مگر اسے خطرہ نہ سمجھا گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا نوید اکرم کی جانچ دیگر افراد سے تعلق کی بنیاد پر کی گئی، تحقیق میں خطرے کا کوئی اشارہ نہ ملا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق انسداد دہشت گردی حکام نے بھی خیال ظاہر کیا کہ نوید اکرم اور ساجد اکرم نے داعش سے وفاداری کا عہد کیا تھا۔ بونڈائی بیچ پر حملاوروں کی گاڑی سے داعش کے 2 جھنڈے ملے۔ حملاور نوید اکرم اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ سڈنی میں حملاور کو دبوچ کر بندوق چھیننے والے شامی ہیرو احمد الاحمد کی آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں پذیرائی۔ آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے اسپتال میں زیر علاج احمد سے ملاقات کی، بہادری کی تعریف کی۔ امریکی ارب پتی ولیم ایکمن کا دلیری دکھانے والے احمد کے لیے $1 لاکھ انعام کا اعلان۔ آن لائن فنڈز اکٹھا کرنے کی مہم شروع کر دی، $10 لاکھ جمع کر لیے۔ سڈنی میں فائرنگ کے واقعے کے بعد ایشز سیریز کے تیسرے ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی رسپانس سیکشن کو اسٹیڈیم کے ارد گرد تعینات کیا جا رہا ہے۔ بگ بیش لیگ کی ٹیم سڈنی سکسرز کے کھلاڑیوں کو بھی فائرنگ کے وقت فیملیز اور قریبی عزیز و اقارب کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون دیے گئے۔ اینٹی کرپشن کوڈ کی وجہ سے میچ سے قبل یا دوران فون کا استعمال منع ہے۔ دوسری جانب انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان کا فائرنگ کے وقت قریبی ریسٹورانٹ میں فیملی کے ساتھ موجود ہونے کا انکشاف۔ مائیکل وان کا کہنا تھا کہ ریسٹورانٹ میں بند ہونا بہت خوفناک تھا، ہم محفوظ گھر پہنچے۔ سڈنی بونڈائی بیچ پر فائرنگ سے ہلاکتوں کی تحقیقات جاری۔ آسٹریلیا کا حملاور کے بارے میں معلومات کے لیے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ۔ آسٹریلوی حکام نے اب تک نہیں بتایا کہ ملزم ساجد اکرم 1998 میں کس ملک سے آسٹریلیا پہنچا تھا۔ ساجد کے بیٹے نوید کے ساتھ کام کرنے والا شخص کہہ چکا ہے کہ اس کے خیال میں نوید اکرم کے والد کا تعلق بھارت سے ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی توثیق کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 8 ممالک نے اس کی مخالفت کی، 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا۔ اور اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ متحدہ عرب امارات کی اسرائیلی بستیوں کی منظوری کی سخت مذمت۔ اماراتی وزارت خارجہ نے مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوشش مسترد کرتے ہوئے کہا امن عمل کی حمایت اور غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔